السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ہم پروگرام لائے ہیں لائٹ فار آل، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے 94 نیوز میں جناب چودھری نصر اللہ وڑیز صاحب، جو کہ تحریک لبیک اسلام کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ ہیں اور ضلع منڈی بہاؤالدین کے صدر ہیں۔ آج ان کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کرتے ہیں، تو آئیے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں چودھری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ طریق لبیک اسلام آپ نے کب سے جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تحریک لبیک اسلام 2018 کے الیکشن میں ٹھیک ہے، میں نے الیکشن میں جوائن کی اور الیکشن لڑا، اور اس کے بعد میں تحریک لبیک اسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہوں۔ اچھا، کس حلقے سے الیکشن لڑا آپ نے؟ میں نے 67 EP 67۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے مطلب اچھے ووٹ لیے؟ کیا آپ کی ادھر حیثیت رہی حلقہ میں؟ الحمدللہ میں نے چونکہ اپنے حلقے میں ٹائم تو مجھے کم ملا، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل مجھے 25 ڈیز ملے، ٹھیک ہے، تو میں نے محنت کی اور مجھے عوام نے بہت رسپانس دیا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نے بہت اچھا ووٹ کیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں کیا کیا مسائل عوام کو درپیش ہیں؟ ہمارے حلقے میں آپ سمجھ لیں کہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کچھ ڈیروں پر اس کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو خیر مہنگائی کا تو پورے ملک میں ہی طوفان ہے، تو اس کے علاوہ بھی پورے حلقے میں ہمارے حلقے میں بڑے مسائل ہیں، وہ حل کرنے والے ہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کو خاص مذہبی حوالے سے، کیونکہ آپ کا کرائٹیریا طریق لبیک اسلام کا مذہبی حوالے سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے پبلک میں آپ کے حلقے میں کتنی اویئرنیس ہے، کتنی آگاہی ہے؟ جو مذہبی حوالے سے ہے وہ تو دیکھیں کہ یہ جو لبرلزم ہے اس کی بھرمار ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حلقہ مذہبی حوالے سے بہت ایکٹیو ہے، اور ان میں وہ اویئرنیس ہے مذہبی حوالے سے، تو اسی لیے ہی بہت اچھا ووٹ بھی ملا اور بہت اچھے جلسے ہوئے، اور عوام نے مجھے ویلکم کیا، اور بہت اچھا ووٹ میں اسی لیے ہی ملا۔ ہمارا حلقہ الحمدللہ مذہبی حوالے سے باقی حلقوں کی نسبت ایکٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کے جو لیڈر ہیں، قائد ہیں طریق لبیک اسلام کے، ان کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں آگاہ کریں کہ ان کا کیا تعلیمی حیثیت اور ملکی لیول پہ ان کی کیا اپروچ ہے، مطلب کس طریقے سے پبلک ان کو دیکھتی ہے، یا پبلک کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں؟ میں قبلہ مفکر اسلام قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے قائد ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے جوڑ کا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، اور وہ اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں تو وہ نمائندگی پوری دنیا کی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے اسلامی حوالے سے تو وہ جو سب سے پہلے آواز بلند ہوتی ہے اور طاقتور آواز بلند ہوتی ہے، اور ہر حوالے سے جنہوں نے اسلام کی نمائندگی کی ہے ہر حوالے سے وہ قبلہ مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ذات۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ کی طریق لبیک اسلام میں منشور آپ کو خلاصہ بتا سکتے ہیں اس کا؟ خلاصہ تحریک لبیک اسلام کا ایک ہی ہے، چونکہ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، تو یہاں ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، جس کے حصول کے لیے ہم نے 20 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی تھیں، مدینہ منورہ کے بعد جو اسلامی بیس پر ملک بنا وہ پاکستان ہے، تو اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا منشور ہے، اس میں یہ جو کرپشن، ناانصافی، یہ لوٹ مار، یہ سارا اس کا خاتمہ ہی ہمارا منشور ہے، اور الحمدللہ ہم یہ کر کے دام دیں گے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو طریق لبیک اسلام ہے اس کے اگینسٹ بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں، مطلب کہ
یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہر بندے ہی خلاف ہے، مطلب کہ دیوبندی تنظیمات، اہل تشیع اور قادیانیت تو ظاہری بات ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو حکومتیں بھی خلاف. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مطلب کہ ملک میں سروائیو کر سکیں گے؟ آپ نظام مصطفیٰ کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے آپ کے پاس کوئی ایسا لاجک ہے جس سے آپ مطلب کہ نظام مصطفیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا نفاذ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جو ہماری مذہبی تنظیمیں بھی ہمارے خلاف جو مطلب ہے وہ اپنے آپ کو مذہبی تنظیمیں کہتے ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ حق غالب آئے گا. یہ قبلہ مفکر اسلام قائد محترم نے یہ نعرہ بھی قرآنی آیت سے دیا ہے ہمیں، حس حسن حق، یعنی حق غالب آئے گا. تو یہ سازش ہے بیرونی قوتیں جو ہیں ان کی کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، یعنی دیوبندیوں کو اہل سنت سے اور اہل تشیع کو اہل سنت سے. تو یہ ان کی سازش ہے اور اس اپنی سازش پہ وہ کسی حد تک کامیاب ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا بھی کلا کما کریں گے اور ان کا بھی جو ہے یہ تنظیمیں جو ہمارے ٹانگوں کو کھینچتی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جو ہماری منزل ہے. انشاءاللہ ہم منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ حق ہے اور حق ہمیشہ غالب ہے. ماشاءاللہ. اچھا، تو پھر لاسٹ میں آپ کیا پبلک کو پیغام دینا چاہیں گے اپنی تحریک کے حوالے سے، اپنے منشور کے حوالے سے؟ ہماری تحریک کے حوالے سے میں پبلک کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ حق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، سیف الاسلام والمسلمین، کنز الدلائل، کنز العلماء، کنز الامت، حضور مفتی ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب جو حق کا علم بلند کر کے چل نکلے ہیں. میں یہ تمام اہل سنت کو، اہل اسلام کو، پاکستان کی عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مرد ہن کا، اس مرد مجاہد کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس ملک میں کرپشن، لوٹ مار یا جو یہ مہنگائی، بے روزگاری غریب عوام کو کھائے جا رہی ہے، اس کا کلا کما کیا جائے اور ملک پاکستان جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس میں خوشحالی آئے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ چودھری نصر اللہ وڑائچ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے منشور سے آگاہ کیا. دیکھیے ناظرین کہ اپنا چوئی صاحب جو ہے وہ اپنا بڑے ہی بھرے انداز میں پبلک کی انہوں نے رہنمائی کی اور اپنا منشور آپ کے سامنے رکھا. تو ان کے لہجے سے، ان کی باتوں سے مجھے جو اخذ کرنے کو ملا کہ انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یاد آ جائے گا دلوں کو پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اسی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.